تو گائز وہ آدمی بیچارہ ذہنی طور پہ اپسیٹ ہو گیا اور وہ ذہنی طور پہ پاگل ہو گیا. ان کے گھر والوں نے بہت علاج کرایا, ابھی وہ زندہ ہے, مجھے کبھی ایک آدھ دفعہ مجھے میری ملاقات ہو جاتی ہے. وہ بیچارہ اس وقت کے دور میں کاغذ بھی ہوتا ہے. تو یہ ذہنی اذیت دینا, یا ذہنی بے شک میں یقین کریں مسلمان ہیں ہم سب لوگ, اور جو اس کا حادثہ ہوا ہمیں اس کا بھی بہت دکھ ہے. جو وہ لوگ آئے وہ لوگ بھی بہت دکھ ہے, اور کسی کے لینے سے کوئی پورا نہیں ہوتا. یہ نظام قدرت ہے. زلزلہ آ گیا, عتیقہ کیانی نے ایک بچہ پال لیا, وہ آج بچہ جوان ہو گیا, کسی کی کوئی اختیار نہیں ہوا, کوئی کچھ احتجاج نہیں کر سکے. زلزلے میں کتنے لوگوں کا نقصان ہو گیا, مر گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شر سے اور اس جذباتی منظر سے تھوڑا سا گریز کریں. جس کی بھی گاڑی چلی یقیناً وہ بیچارہ بھی کہیں نہ کہیں ہوگا, کسی سے لیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط طریقے کا پیسہ ہے. تو اس میں میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو انتشار میں آ جاتے ہیں یا جو جذبات میں آ جاتے ہیں, تو ذرا سا ٹھنڈا کریں اور بیٹھ کے تمام اور ان کے ساتھ مل کے کوئی راستہ نکالیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو انتقال کر کے ان کے بچے پل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پال رہا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو میری بس ایک گزارش ہے کہ ہم اپنے ملک میں کوئی انتشار نہ کریں, یہ تعصب کی سیاست نہ لائیں. یہ نہیں کہ میں کہ ان کے حق کا. میں آپ کو بالکل ایک اور واقعہ اس کے بعد بتاؤں کہ مہاجر ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں, اور سبوں نے قربانیاں دی. مجھے اس کا علم نہیں جتنی جس وقت میری ایج تھی, میں پاکستان بننے کے بعد ہوا. تو والدین جو بتاتے ہیں ان کی قربانیوں کا آپ اور ہم سنیں تو خوف کے مارے مر جائیں. لیکن ایک منظر آپ یہ دیکھیں, 92 میں ایک آپریشن ہوتا ہے مہاجر کے خلاف. کون ہے وہ بھی مہاجر, ہم بھی مہاجر, الطاف بھی مہاجر, الطاف حسین بھی لے گیا پیسہ لے. کسی نے پوچھا اس سے کہ وہاں پہ اتنا بڑا کاروبار کر رہا ہے, کہاں سے آیا پیسہ؟ یہ یہی کا گیا. 92 کے بعد حالات ذرا سے نارمل ہو گئے. پھر ایک الطاف حسین کا جنون آیا, اور مشرف کے دور میں کچھ بحالی ہو گئی. نانڈی میں بیت الحمزہ بنا ہوا تھا پاک صاحب کا, اس میں سب لوگوں کے دفتر بند ہیں. بیت الحمزہ آپ یقین کریں کہ بہت خوبصورت بنایا تھا, بڑا پیسہ اس میں لگایا. اور توڑوانے والے کون تھے اور توڑنے والے کون تھے؟ وہ بھی مہاجر تھے. اب آپ دیکھیں کیسا المیہ ہے, یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہی مہاجر اس مہاجر کا خون کر رہے ہیں. اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں مہاجر ہے, ڈھمکا مہاجر ہے, وہ مہاجر ہے, ہم اس کے لیے حق میں بول رہے ہیں. ہم کچھ نہیں کر رہے, اپنی دکان چمکا رہے ہیں. وہی فاروق ستار تھا جو جا کے وہاں توڑوا رہا تھا. وہی لوگ نسرین جلیل جو لاکھوں روپے کے بنگلوں میں رہ رہی ہے, وہ جا کے توڑوایا. اگر وہ بیت الحمزہ نہ ٹوٹا, اس کو آپ رینٹ پہ دیتے, اس میں یونیورسٹی بنا دیتے, وہ اس پیسے سے جو غریب جو شہید ہوئے ہیں ہمارے لوگ, جو بچیاں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, جن کے پاس ذرائع نہیں ہے, جو ویرانگی کی زندگی گزار رہے تھے, جن کے وہ ذرائع نہیں تھے, خوف کے مارے وہ لوگ نہیں اپنے گھر, تو اس پیسے سے کم یہ شعور تو ہم دے سکتے تھے نا کہ یار اس کو آپ کرائے پہ دیں. اور اس کرائے کے پیسے سے 3-4 منزلہ بنا ہوا ہے, اور بہترین, میں کہتا ہوں بہترین, جیسے پیرس بنا ہوا تھا, پیرس کی کوئی بلڈنگ. اس بلڈنگ کو اگر ہم رینٹ پہ دیتے ہیں تو ہزاروں حال لاکھوں حال لوگ اس سے فائدہ مند ہوتے ہیں, لوگوں کے گھر چلتے ہیں, لوگوں کی. لیکن وہ جذبات انتشار کے ساتھ مہاجر کے ہم لاڈی میں آ گئے, ہم عزیز آباد میں آ گئے, ہم مکہ چوک, تو ہوا نقصان کس کا؟ وہ تو مہاجر کا ہی ہوا ہے نا. ادروائز تو ہم کراچی والوں کو جس طرح سے نقصان ہو رہا ہے, یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. ہم برین دیتے ہیں صاحب پیپلس پارٹی نے یہ کرا, ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں صاحب جماعتیں سے کوئی یکجا ہوتا ہی نہیں ہے, اور کوئی کراچی کو کرتا نہیں ہے. کچرے کے ڈھیر سب کو پتا ہے, افسران نوکری کر رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, لیکن نہیں اٹھاتے. ہم یہ کہتے ہیں صاحب میئر صاحب کا کام ہے, صاحب فلاں کا کام ہے. کوئی ایم این اے ایم پی ایسا نہیں ہے کہ جو جا کے کسی جگہ پہ کھڑا ہوتا. تو نقصان کس کا ہوا؟ اپنا. تو میری ان سے سب سے گزارش ہے, ڈیمپر والوں سے بھی میں بہت ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را جذبات کو رکھیں. ان ڈرائیور حضرات کو بھی میری گزارش ہے وہ رکھیں, مل بانٹ کے باہمی طور پہ. مسعود صاحب کون ہے میں نہیں جانتا, لیکن ان کو بلوا کے, ان کے یہاں کا تو جرگہ بھی ہے, ان کے یہاں کا تو وہ بھی ہے, تمام سہولتیں ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جو ان کا ذریعہ معاش بن جائے کسی کا. اگر کوئی بہن بیٹی, کوئی بھائی کا انتقال ہوا ہے تو بے شک بہت دکھ ہے. کوئی کسی کو مردہ کو واپس نہیں لا سکتا. یہ زخم ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال لوگ اب یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے بندے غائب ہوئے ہوئے ہیں, اٹھائے ہوئے ہیں, ان کا تو وہ درد کسی کا وہی جانتا ہے جس کے ہوئے ہوئے.
آپ بخار والے سے پوچھیں کہ بخار کی کیا کیفیت ہے تو وہ بتا گیا کہ بخار میں کتنی توڑ ہوتا ہے آدمی کو، کتنا طبیعت بیمار ہو جاتا ہے۔ تو میری گزارش ہے سماج آپ لوگ تمام لوگوں سے اور اہل وطن کے تمام جفا کش محنتی بہن بھائیوں سے کہ خدا کا ذرا سا اس ٹاپک کو ذرا سوچیے۔ جلانے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، بے شک آپ کے جذبات بھر کے آپ اپنی جب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، لیکن اس کا حل نہیں ہے، حل کے لیے کوئی بات کرنا ہے۔ دوسری بات میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، خواہ اس میں مذہبی ہوں، اس میں دوسری ہوں، پیپلز پارٹی ہو، متحدہ ہو، فلاں ہو، جماعت اسلامی ہو، LTP تحریک انصاف ہو، مولانا ہمارے سیکورٹی کے لوگ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں دیکھا عمران خان کا جلسہ تھا کوئی، اس میں 2 پولیس والے شہید۔ آپ یہ سوچیے کہ ان کے گھر والوں کی کیا گزر رہی ہوگی، وہ کس کے لیے کھڑے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے۔ آپ نے ان پولیس والوں کو مار دیا، اس کا کون جواب دے؟ ڈمبر کے لیے تو ہم سب کر رہے ہیں کہ صاحب ڈمبر نے مار دیا، ان کے لیے بھی تو احتجاج کریں نا۔ جو پولیس والے آپ کی سیکورٹی پہ کھڑے تھے وہ اتنے جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے ان پولیس والوں کو لہو لہان کر دیا۔ اور یہ جنرل کشمگیر واقعہ ہے، لطیف کھوسو صاحب کو پولیس والوں نے جب پتھر مارا تو وہ زخمی ہو گئے تھے، لیکن ان کو جان چھڑانا ان کو اپنی مشکل ہو گئی۔ اس کا اگر منظر اور اس کی جو ویڈیو اگر آپ دیکھیں پولیس والے کی تو وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کو پیچھا۔ پھر لطیف کھوسو صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی کہ وہ پولیس والوں کو کس بدتمیزی کے ساتھ، وہ وکیل اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ملک کے عمل پسند ہو گئے۔ میں تو کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہے، وہ جاہلوں میں ہے کہ جس طریقے سے اس پولیس والے کو ڈانٹ رہے تھے وہ لطیف کھوسو صاحب کے بیٹے کے وہاں وکیل ہے لاہور میں ہے، تو ان کا اندازہ لگا لیجیے کہ کتنے ظالم بنے ہوئے تھے۔ وہ تو ان کا بس نہیں چلا تھا ورنہ ان کو مار دیتے۔ تو یہ کتنی ظلم کی حد ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب ڈمپر والے کو تو جلا کے ہم مار دیں گے، اور جو یہ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ نے کسی نے بھی، وہ پولیس والا آخر 2 سال 3 سال ہو گیا مر گئے بیچاروں کے، کس طرح گزارا ہو رہا ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا۔ ان کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ کا تو کام ہی بجا، لیکن ادر جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے مرا ان کو بھی تو پکڑے نا۔ کتنے لوگ میڈیا ٹاک پہ آپ سب کہتے ہیں صاحب الطاف حسین نے ملک کے لیے، میں کہتا ہوں کچھ نہیں کیا، زیرو ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لیے زیرو ہے سوائے نقصان دینے کے۔ ہر ایک شخص جو ہے نا ایک دوسرے کے مخالف گریبان پکڑے ہوئے، کئی وقت تک لانڈی سے لوگ جو ہے نا کورنگی نہیں آتے تھے، کورنگی سے لوگ لانڈی نہیں جاتے تھے۔ جو پولیس والے اسلام آباد میں مرے، عمران خان کی پارٹی کے لوگوں نے مارا، میں تو کہتا ہوں ان کو بھی سزا دی جائے گی، ان کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ میری گزارش ہے، یہ میں نے ایک بلاگ بنایا ہے، شاید لوگوں کو تنقید ہو یا لوگوں کو ناپسند آئے، لیکن ایک دل کی بات میں نے کہی کہ کچھ شعور کریں۔ آپ غیر ملکوں میں چلے جائیں، وہاں بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہاں عام ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا ان کی گاڑیاں ہو جاتی ہیں، ان کو جرمانہ ہوتا ہے، ان کو سزائیں بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کرتے ہیں۔ اس کے لیے میری گزارش ہے گاؤں سے مسعود صاحب کے لیے کہ آپ اپنے ایسوسیشن کے ڈرائیور حضرات کو بھی کہیں امن کے ساتھ گاڑیاں چلائیں، شہر اتنا بڑا ایسا ہے اور یہاں پہ اتنا بڑے کنٹرول نہیں ہو پا رہا، روڈ ہمارے یہاں کے بہت برا حال ہے روڈوں کا، گاڑی ان بیلنس ہو جاتی ہے، اسکوٹر چلانے والا انسان بیچارہ حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کئی جگہ میں نے ڈھکن کھلے ہوئے دیکھے اور میں کہتا ہوں کہ یار ڈھکن لگا دیں، وہ کہتے ہیں چھوڑیں، وہ ڈھکنوں میں گاڑیاں گر جاتی ہیں، اسکوٹر والے بارش کا۔ خدا کے واسطے یہ ظلم، یہ زیادتی بند ہو جانا چاہیے۔ بیٹھ کے کوئی باہمی طور پہ IG صاحب بھی، گورنر صاحب بھی، وزیر اعلیٰ صاحب بھی کوئی دوستانہ ماحول میں اس چیز کو کریں۔ یہ حادثات روز کے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ایک صاحب جا رہے تھے، ان کو ٹھوکر سے لگی، گرے اور ان کا دم نکل گیا۔ لوگ یہ کہنا کہ یہ ابھی 10 منٹ پہلے روڈ پار کر کے گئے تھے، آ رہے تھے، یہ پتھر پڑا ہوا تھا ایک بہت بڑا، ان کو نظر نہیں آیا۔ یہ روز قیامت میں ہم سب لوگ جواب دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی جن حکمرانوں کے سرپرستی میں روڈوں کے پر پتھر پڑے ہوئے ٹھوکریں لگتی ہیں وہ جواب دیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ نظام قدرت ہے، سورہ میزان میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر الفاظ میں فرمایا ہوا کہ سب سے حساب کتاب ہوگا قیامت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے جنت میں چلے جائیں گے، جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے، وہ شام مر گیا، اب ان سے پوچھے نہ ان کے کوئی گھر والوں کا پتہ، نہ کوئی ان کا جاننے والا نظر آ رہا، وہ ایدی میں چلے گا۔
कई दिनों के बाद पता चला कि जी वो तो मेरी बहुत आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसानियत, कि खुदा के वास्ते किसी की इतनी तकलीफ दे मनाजिर मत बने। और जिन्होंने आग लगाई वो तो चले गए होंगे, वो थोड़ी वहाँ पे होंगे, तो चले गए होंगे ना आग लगा के। अब उनके लिए एक नया मसला खड़ा होगा, उनकी FIR कटेगी, उनके लिए एक प्रॉब्लम होगी, उनके घर वाले एक भुगतान भुगतेंगे, उनके घर वाले एक मुसीबत में फंसेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आग लगा दो, उनके घर वालों को तो बेचारों को पता ही नहीं। अब वो घरों से छुपते फिरेंगे, पुलिस बेचारी परेशान होगी, ना कहानी का एक नई उलझन खड़ी हो जाए। ये जितनी मैंने बातें करी है इसको गौर करिएगा, और कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए माफ़रत चाहता हूँ। मेरे लिए तमाम मेरा प्यारा पाकिस्तान है, इसके जवान बहुत खूबसूरत हैं, इसके जो बेरोज़गार लोग हैं उनके चेहरों की कभी आप मुस्कुराहट देखिए तो उसमें भी खुश होते हैं कि हम अपने मुल्क में हैं। और जो हमारे सिक्योरिटी ये लोग हैं इसमें भी बड़ी कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल हुआ है, तो उनका भी ख्याल रखिए। आए दिन हम लोग दहशत गर्दी में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, आखिर वो भी तो बहन भाई किसी के हैं ना। तो इस तरह से गुजारिश है, बाकी इंशाअल्लाह अगले ब्लॉक में करेंगे। बैतुल हमदा जिन लोगों ने तोड़ा उनसे सवाल करिए कि क्यों तोड़ा, 90 पे शोधाओं के कब्रिस्तानों पे ताले लगे हुए क्यों लगे हुए, खोल दीजिए कब्रिस्तान। जमात इस्लामी के लोग हैं वो भी देखें, वो अमीर बने हुए होते हैं, वो होते हैं, मैं उन्हें कॉन्टेक्ट करता हूँ, ऑनडे होते हैं साहब। यूसुफ साहब का 6 फुट का रोड उन्होंने बना के 10 दफ़ा वायदा कर दिएगा। आगे आप कभी पावर हाउस चौरंगी से और सवा सैनवा तक का रोड देखें, जहाँ गाड़ियाँ ही पलट जाती हैं, जहाँ 5 नंबर पे रश के मारे लोग रोड पार नहीं कर पाते, उस नाले के ऊपर का जो रोड है यूसुफ साहब वहाँ भी देखिए। मेयर साहब से भी मेरी गुजारिश है, मनीर 15 पे भी जाके देखें, सऊदाबाद में भी देखें, लाली में जाके देखें, कोरंगी में, सईदाबाद में देखें कि क्या हाल में पानी बह रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। शुक्रिया।